أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. یہ مولانا سورت کا چونکہ دعویٰ تھا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کہ اتباع کرنی ہے آپ کو، تو جنہوں نے اتباع نہیں کیا تو ان پہ یہ بھی سلسلہ تھا. اذکر اذ نتقنا الجبل، پہاڑ کو ہم نے اکھاڑ دیا، فوقہم ان کے اوپر اٹھا کر کے، یہ نتقنا کے لیے ظرف بنے گا فوقہم. کأنہ ذلۃ، گویا کہ وہ سائبان معلوم ہو رہا تھا. وظنوا، ان کو یقین ہو گیا کہ ان الجبل، پہاڑ واقع بہم علیہم، یہ پہاڑ ان کے اوپر گرے گا. وقلنا لہم، ہم نے ان سے کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو تورات آپ کو دے رہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. واذکروا ما ثبت فیہ من الاحکام، جو حکام اس میں ہے ان کو یاد رکھو. لعلکم تتقون، تم متقی، یقیناً متقی پرہیزگار بن جاؤ گے. یہ حضرت اقدس مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں پہاڑ کو اکھاڑا نہیں گیا تھا، یہ ان کے خیال میں ان کو دکھائی دے رہا تھا، لیکن لفظ نطق کہہ رہا ہے. حقیقی معنی النصوص تحمل علی ظواہرہا، نصوص کو ظاہر پہ رکھا جائے گا. تو نطق کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ واقعتاً اور حقیقتاً نفس الامر میں پہاڑ کو اکھاڑا گیا تھا، اور اس سے باقی ٹھیک ہے ان کو سائبان معلوم ہو رہا تھا، سائبان بھی تھا اوپر جیسے سائبان ہوتا ہے، تو اکھاڑ کر کے ان کے اوپر یہ ہے کہ یہ تھا کہ تورات کو آپ لوگ یہ ہے کہ مضبوطی سے پکڑ لو. اذکر اذ نتقنا، جمہور کی رائے یہی ہے، حضرت مولانا مودودی کی اپنی رائے ہے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، پہاڑ کو ان کے اوپر یہ ہے کہ ہم نے اکھاڑ کر کے رکھا، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ ذلۃ، گویا کہ ایک سائبان ہے. یہ جبل سے حال بنے گا مشابہن بالذلۃ، مشابہن بالذلۃ، حال کونہ مشابہن بالذلۃ، یہ سائبان کے ساتھ پہاڑ مشابہ ہو گیا. وظنوا، نتقنا پر عطف ہو، وظنوا ان الجبل واقع بہم علیہم، یہ پہاڑ ان کے اوپر گر رہا ہے. وقلنا لہم، ہم نے ان سے کہا کہ خذوا ما آتیناکموہ بقوۃ، ما آتیناکموہ من الاحکام فی التورات، تورات میں جو حکام آپ کو دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ بقوۃ خضوع کے ساتھ متعلق ہے. واذکروا ما ثبت فی ھذا الکتاب، اور اس کتاب تورات کے اندر جو کچھ ہے اس کو یاد رکھو اور اس پر عمل کرو. لعلکم تتقون الشرک. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اس وقت کو بھی یاد رکھو. یہ پہلے والا اِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ پر عطف ہے. اِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، یہ من ظُهُورِهِمْ یہ بنی آدم سے بدل ہے. اللہ پاک نے یاد رکھ لے کہ تیرے پروردگار نے لے لیا ذُرِّيَّتَهُمْ، اولاد آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کی، یہ ان کی بنو آدم کی پشت میں سے ذریتہم، ان کی اولاد کو. ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں سارے ارواح تھے، اور وہ جیسے حدیث میں آتا ہے جیسے چیونٹی ہوتی ہے، چیونٹی کی شکل کی طرح ان سب کو یہ ہے کہ حاضر کیا گیا، اور ان سے پھر یہ ہے کہ گواہ بنا کر کے کہا الست بربکم، سب نے کہا قالوا بلا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ اذ اخذ ربک ذریتہم من بنی آدم، بنی آدم بلکہ من ظہورہم، ان کے پشت میں سے لے لیا، ذریتہم ان کی ذریت کو، ذریت کے ارواح کو لے لیا. اور وہ اشہدہم علی انفسہم، اور ان کو ان کی ذات پر گواہ بھی بنا دیا. تو من بنی آدم من ظہورہم یہ حال بن کر کے اللہ کا یہ کیا ہے، یعنی بدل بن کر کے ایک دوسرے سے من ظہورہم بدل بنے گا، اخذ کے ساتھ اور ذریتہم مفعول بھی. وہ اشہدہم، اور ان ذریت کو اللہ پاک نے گواہ بنا دیا، علی انفسہم ان کی ذات پر. قال، اللہ نے فرمایا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں. قالوا بلا انت ربنا، بلا منفی کو مثبت بنائے گے تو پھر ہوگا بلا انت ربنا، تو ہمارا رب ہے. بلا انت ربنا وشہدنا، یہ بھی قالوا کا مقول ہے. قالوا بلا انت ربنا وشہدنا علی انفسنا، اور ہم گواہی بھی دے رہے کہ جی ہاں. اب یہ ہے کہ اخذ ربک، اللہ نے
اولاد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت کو لے لیا ان کی پشت میں سے، وہ اشہدم ان کو گواہ بنایا۔ گواہ کیوں بنایا؟ کہ کراہیت ان تقولوا یوم القیامت، قیامت کے دن یہ آپ نہ کہہ دیں کہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم اس قسم کی کتابوں سے یا اس اللہ کے وعدے سے ہم غافل تھے، اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کر، یعنی ہمیں معلوم نہیں تھا آپ کی توحید کے بارے میں۔ کراہیت ان تقولوا یہ مفعول لہو بنے گا اخذ کے لیے، کراہیت ان تقولوا یا کہہ دو لے اللہ تقولوا یوم القیامت، قیامت کے دن آپ یہ نہ کہہ دیں انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس مسئلے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید سے ہم غافل تھے۔ او کراہیت ان تقولوا یا یہ نہ کہہ دینا کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہم سے پہلے ہم مشرک اس لیے بنے کہ ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا، لہذا اصل ذمہ داری والدین کی ہے، آباء و اجداد کی ہے، انہوں نے گڑبڑ کی، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ آباء و اجداد پر اس کو نہیں ڈالنا کہ ہمارے پرانے لوگوں نے گڑبڑ کی تھی اس وجہ سے ہم نے یہ کیا، یہ نہیں۔ میں ابھی سے آپ سب کو اطلاع کر رہا ہوں کہ میں تمہارا رب ہوں۔ او تقولوا او کراہیت ان تقولوا یا اس بات کی ہے کہ ڈر کی وجہ سے کہ تم کہو گے انما اشرک آباؤنا من قبل من قبلنا، ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِ ہلاکتہم، ان کے ہلاکت کے بعد ہم تو ان کی اولاد تھے۔ اب یہ ہے فَإِنْ أَخْطَأْنَا، اگر ہم نے خطا کیا تو کیا ہے فَإِنْ أَخْطَأْنَا أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، ہماری نسل اس طرح بوڑھے ہمارے پرانے لوگ شرک کرتے رہے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے۔ ان اخطانا فَإِنْ أَخْطَأْنَا، اگر ہم نے خطا کیا، أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ، تو معطوفہ کے لیے نکالا فَعَطُوفٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَخْطَأْنَا، اگر ہم نے غلطی بھی کیا ان کے بعد، فَهَلْ تُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو باطل قسم کے لوگوں کے عمل سے آپ ہمیں بھی ہلاک کر رہے ہیں، تو یہ تمہارے دروازے بند ہو جائیں، میں ابھی سے اللہ کا برم نفصل الآیات تفصیلاً کائناً کذالک، ہم اپنے احکام کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کل ان کے لیے کوئی عذر نہ رہے۔ نفصل الآیات تفصیلاً کائناً لیتدبروا، تاکہ غور فکر کرے، ولعلہم یرجعون عن الشرک، شرک سے اور برائی سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد مولانا یہ کئی وعدے ان سے لیا گیا تھا، اور ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے گزرا، تو اب اسی پر ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، آپ اس شخص کی خبر جس نے اتباع ما انزل الیکم سے انکار کیا، سمجھے، اور اللہ کا میثاق کو جس نے توڑا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اس شخص کی خبر بھی آپ ان کے سامنے پیش کر دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان سے نکل گیا، آیتوں سے نکل گیا، آیتوں کو چھوڑ دیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پس شیطان اس کے پیچھے لگا، شیطان اس کے پیچھے لگا۔ فَصَارَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہ۔ یہ بلعام باعور تھے مولانا، قوم نے ان سے یہ بڑے مستجاب الدعوات تھے، صوفی تھے، سمجھے، لیکن ظاہر ہے کہ آدمی جتنا بھی بڑا ہو اور اللہ آپ کا بھلا کہ پہاڑ کے ساتھ ٹکر لینا اور اپنے سر کو لگانا، یہ تو بڑی حماقت ہوگی۔ ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر لیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کیا کہ اللہ پاک نے اس کو ذلیل کر دیا، تو یہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، زبان بھی اس کی نکل گئی، شکل بھی بگڑ گئی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اس شخص کی خبر جن کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، اور تاکہ ان میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ علم بھی ان کو دیا تھا یہاں پر۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان سے نکل گیا اور پس پشتوں کو ڈالا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگا۔ فَصَارَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیت کے ذریعے سے ان کو بلند کر دیتے، اونچا مقام اس کو دے دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ خود پستی کی طرف چلا گیا، زمین کی طرف۔ اخلد کا معنی مالا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ مَالَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کی طرف چلا گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنے خواہشات کی پیروی کر دی۔ فَمَثَلُهُ كَائِنٌ
کمثل الکلب، اب اس کی مثال کتے کی ہے، ان تحمل علیہ یلہس، اگر آپ اس کتے پر حملہ کریں گے، سختی کریں گے، یلہس تب بھی وہ زبان نکالے گا، او تترکو اس کو چھوڑو گے، یلہس تب بھی زبان نکالے گا۔ دیکھا نا اپنے کتے کو، سمجھے؟ اور کتے کی زبان لٹکتی رہتی ہے، نکلی ہوئی ہوتی ہے، اب یہ کتا ہی بن گیا۔ فَمَثَلُهُ كَائِنٌ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ نبی کے خلاف بد دعا کرے اور اپنی زبان کو ہلائے تو یہی تو کتا ہے نا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ کتے کی زبان کے لیے کوئی موسم نہیں ہے، جس ٹائم پہ سردی میں، گرمی میں، بس اس طریقے پر اس کی زبان ہے۔ فَمَثَلُهُ كَائِنٌ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ، اگر آپ اس پر سختی کرو گے، یلہس تو تب بھی زبان نکالے گا، او تترکو آپ اس کو چھوڑ دیں گے، یلہس تب بھی زبان نکال۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا، یہ تو بات تھی فرد واحد کی، لیکن جو لوگ بھی اللہ کی آیت کی تکذیب کرتے ہیں ان سب کی مثال یہی ہے۔ ذالک المذکور، یہ مذکورہ مثل القوم الذین کذبوا، اس قوم کی مثال ہے جو کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے۔ مبتدا خبر ہے مولانا، مشکل نہیں۔ ان کان الامر کذالک، حقیقت جب یہی ہے، فاقصص القصص، تو آپ بیان کر دو قصے لوگوں کے سامنے تاکہ لعلہم یتفکرون، وہ فکر کر لیں۔ ساء القوم الذین کذبوا بآیاتنا، وہ قوم جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتی ہے وہ قوم بہت بری ہے، مثلاً بطور مثال کے۔ آیا سمجھ میں؟ جی یہ تمیز بنے گا۔ ساء القوم الذین کذبوا، جس قوم نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، وکانوا یظلمون انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، مثلاً بطور مثال کے، یہ بہت بری قوم ہے جو آیتوں کی تکذیب کرے اور شرک کرے اللہ کا بھلا کرے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ من یہدہ اللہ فہو المہتدی، اللہ جس کو ہدایت دے دے وہ ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل، اور خدا جس کی گمراہی کا حکم دے دے، گمراہی کی طرف جس کو یہ ہے کہ اللہ نسبت کر دے، من یضلل ہو اور خدا جس کی گمراہی کا حکم دے دے، فاولئک هم الخاسرون، یہ خسارے والے۔ چونکہ من لفظاً مفرد ہے، معنوی طور پر جمع ہے، تو پہلے مفردات کے ضمیر، اب یہ ہے کہ اللہ کا جمع لائے اس کو، فاولئک هم الخاسرون۔ اس کے بعد اہل ضلالت کی صفات کا تذکرہ ہے کہ اہل ضلالت کی صفات کیا ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو ان کو آزاد دی ہے، جو صلاحیتیں دی ہے، ان کو بروئے کار نہیں لاتے ہیں اور ان سے کوئی کام نہیں لیتے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے۔ لِجَهَنَّمَ ذَرَأْنَا کے ساتھ متعلق ہوگا۔ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ كَائِنًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنات اور انسان میں سے بہت سے ہم نے یہ کہ جہنم کے لیے تیار کیا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، یہ بھی کثیرن کی صفت ہے۔ انہی کے لیے ایسے دل ہے لیکن لا یفقہون بہا، ان دلوں سے سمجھتے نہیں۔ ولہم، اور انہی کا آنکھیں بھی ہے، لا یبصرون بہا، جن سے دیکھتے نہیں۔ ولہم آذان، اور ان کے کان بھی ہے، لا یسمعون بہا، جن سے سنتے بھی نہیں ہے۔ یہ مولانا لہم خبر مقدم بنے گا، قلوب موصوف لا یفقہون بہا صفت، پورا جملہ۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، اسی طرح ولہم آذان، یہ معطوفات مبتدا خبر مل کر کے صفت بنیں گے کثیرن کے لیے۔ اولئک کائنون کالانعام، یہ لوگ جانور کی طرح ہے۔ جانور بھی تو سنتا ہے، جانور آئے اس طرف ایسے کرو آئے، لیکن پوری بات وہ تو نہیں، یہ بھی سنتے تو اوپر سے ہیں لیکن سماع القلب نہیں ہے، تو بالکل جانور کی طرح ہے۔ اولئک کالانعام، اولئک کائنون کالانعام، یہ جانور ہی ہے۔ اولئک کائنون کالانعام، یہ جانور ہی کی طرح ہے۔ بل ہم اضل من الانعام، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ جانور احکام شرعیہ کا مکلف نہیں ہے، یہ مکلف ہے پھر بھی سمجھتے نہیں۔ واولئک هم الغافلون، اولئک کالانعام بل ہم اضل، اولئک هم الغافلون، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل ہے اور یہ ان کا اللہ کا بھلا کریے کہ مسئلہ ہے۔ اسی سے ہمارے فقہا نے مسئلہ نکالا ہے کہ کافروں کی مارکیٹ لگتی تھی باقاعدہ، جیسے جانوروں کی بکرا پیڑی ہے، گائے منڈی ہے، تو اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کافر
جب کفر کرتا ہے کافر، جب کفر کرتا ہے اللہ کا باغی بنتا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ جانور، جیسے جانور آپ کا مملوک ہے تو کافر، ورنہ قانون یہ ہے امہاتنا ولدننا ولدنانا احرارن، یا کہو کہ ولدتنا امہاتنا احرارن، سب کو ماؤں نے آزاد پیدا کیے، ہر انسان آزاد ہوتا ہے، ولدتنا امہاتنا احرارن، سب آزاد ہے مولانا، لیکن جب آدمی کفر کرتا ہے تو اب اس کی حیثیت جانور کی ہو جاتی ہے، لہذا اس کو پکڑنا، اس کو قتل کرنا، یا اس کو اللہ قبل گرفتار کر کے اس کو غلام بنا دینا، اصل جو غلامیت ہے، یہ رقیت جو ہے، یہ کفر کے اثرات میں سے ہے، تو کفر جب آدمی کرتا ہے لہذا اس کو غلام بناتے، اس کو بیچتے بھی ہے، سمجھے؟ اس پر جو لوگوں کو اعتراض ہے، یہ پوری دنیا کو اپنے غلام بنا چکے ہیں، سمجھے؟ گورے جو خدا کے باغی ہے، جو عام انسانوں کو اپنے غلام بنا چکے ہیں، لیکن جو خدا کا باغی ہو اس کو اگر کوئی غلام بناتا ہے اس پر ان کو اعتراض ہوتا ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اس لیے میں اجازت ہے، سمجھے؟ لہذا جہاد شرعی جہاں پر ہو، امیر کی نگرانی کے تحت جب جہاد ہو تو ایسی صورت کے اندر ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا کریں گے؟ یعنی غلام تو بنایا جاتا ہے، قتل بھی ہوتا ہے، غلام اور لونڈیوں کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، یہ اب تک بھی یہ سلسلہ برقرار ہے، لیکن اب یہ چونکہ اللہ آپ کا بھلا کرے 1936 میں تقریباً ایک معاہدہ ہو چکا، 1936 میں معاہدہ ہوا کہ کوئی ملک اگر کسی ملک پر حملہ کرے گا تو غلام بنانے کا سلسلہ نہیں ہے، یہ ایک بین الاقوامی عارضی معاہدہ ہے، بین الاقوامی عارضی معاہدہ ہے، شرعی طور پر نہیں ہے۔ آج بھی ملا ہیبت اللہ اگر اعلان کر دے کہ جی ٹھیک ہے، ہم امریکی ہم کیا کریں گے، ہم کافروں کو پکڑیں گے، ان کو غلام بنائیں گے، اجازت ہے، یہ سلسلہ منسوخ نہیں ہے، سمجھے؟ منسوخ نہیں، اپنی جگہ پر ہے۔ اولئک کائنون کالانعام، یہ جانور کی طرح ہے مولانا، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے، اولئک هم الغافلون۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دعا اصل توحید ہے مولانا، چونکہ یہ سب کچھ توحید سے ہو رہا تو دعا اصل توحید ہے۔ وَلِلَّهِ الصِّفَاتُ الْحُسْنَى، اللہ کی صفات حسنہ، اسماء صفت کے معنی میں مبتدا مؤخر ہے، الاسماء الحسنى موصول صفت، الاسماء الحسنى کائنۃ للہ، اللہ کی اسماء حسنہ ہے، ان کان الامر کذالک ان کانت له صفات حسنہ، جب صفات حسنہ فادعوه بها، اللہ کو انہی سے پکارو، وذروا الذین یلحدون فی اسماء، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو کجی اختیار کرتے ہیں فی اسماء، اللہ کے صفات میں، اللہ کے صفات میں کجی ملحد قسم کے جو لوگ ہیں، سیجزون ما کانوا یعملون، ان کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یعنی امتٌ یہدون بالحق، اس امت میں سے یہ امت یہدون بالحق جو حق کی رہنمائی کرتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی پر یہ کہ حق ہی پر فیصلہ کرتے ہیں، یہی اللہ کا بھلا کرے اہل جنت ہے، یہی لوگ اہل جنت ہے۔ ان کے مقابلے میں ربط تقابل، والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیت کی تکذیب کر دی، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ڈھیل دیں گے کہ اس طرح کہ وہ سمجھیں گے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں ہے، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون خبر بنے گا، واملی لهم ان کیدی متین، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، ان کیدی متین، میری تدبیر بہت مضبوط قسم کی ہوتی ہے، میری تدبیریں بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ ایغفلون، کیا یہ لوگ غافل رہیں گے، ولم یتفکروا، یہ سوچتے بھی نہیں ہے، ما بصاحب من جنت، ان کے ساتھی محمد کو کوئی جنون لائق نہیں ہے، من جنت، جنہ یہ مبتدا ہے، اور ما یہ بصاحب یہ خبر مقدم ہے، سمجھے؟ ما بصاحب من جنت ان هو الا نذیر مبین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نذیر مبین، ان هو الا نذیر ان هو الا نذیر للکافرین وبشیر مبین للمؤمنین، اس طرح ہے مولانا، ان هو الا نذیر مبین، مبتدا خبر ہے۔
اولم ینظروا فی ملکوت السماوات الا یتفکرون، فکر نہیں کرتے، ولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومتوں میں، آسمان و زمین کی حکومتوں میں غور نہیں کرتے، وما خلق اللہ، یہ ملکوت پر عطف ہے، وفیما خلقہ اللہ من شیء خلقہ اللہ حال کونہ کائن من شیء، جو چیزیں اللہ نے پیدا کی اس میں یہ لوگ غور نہیں کرتے، وفی اس میں غور نہیں کرتے، انہ شان یہ کہ عسیٰ ان یکون قد اقترب اجلہم، ان کی موت قریب آ چکی ہو، اس میں یہ لوگ غور نہیں کرتے، ان لم یؤمنوا بہذہ الامور، اگر ان امور پر ایمان نہیں لائیں گے تو فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، پھر کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ یہ مولانا ذرا مشکل ہے، ان عسیٰ انہ ہو ضمیر اس کا اسم بنے گا، اور عسیٰ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ یہ فعل مقاربہ ہے، عسیٰ فعل مقاربہ ہے، اور یکون فعل ہوا ضمیر اللہ آپ کا بھلا کرے اس کا ضمیر شان ہے، قد اقترب اجلہم فعل با فاعل، یہ یکون کے لیے خبر ہے، اور یہ بتاویل مصدر عسیٰ کے لیے اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ فاعل ہو گیا، اور عسیٰ یہ ہے کہ یہ خبر ہے ان مخففہ کے لیے، اور یہ بتاویل مفرد ہو کر کے مجرور ہے اللہ آپ کا بھلا کرے ملکوت کے لیے، اس کے فی کے لیے، اولم ینظروا الا یتفکرون، یہ غور نہیں کرتے، ولم ینظروا فکر نہیں کرتے اور غور نہیں کرتے، فی ملکوت السماوات آسمان و زمینوں کی حکومت میں، وفی ما خلقہ اللہ کائنا من شیء، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کر دی اس میں غور نہیں کرتے، وفی اس میں غور نہیں کرتے، انہ شان ہے، یہاں بھی ضمیر شان، عسیٰ ان یکون، یکون کی ضمیر بھی شان، سمجھے، قد اقترب اجلہم یہ یکون کے لیے خبر ہے، اور پھر یہ بتاویل مصدر، یہ خبر یہ بتاویل مصدر ہو کر کے فاعل عسیٰ کے لیے، پھر یہ خبر بنے گا انہ ان کے لیے، اور پھر یہ مجرور ہے فی کے لیے، فی ملکوت السماوات، یہ متعلق ہوں گے لم ینظروا کے ساتھ، تو دو جگہ ضمیر شان نکلا، ان مخففہ من المثقلہ وہ ضمیر شان میں عمل کرتا ہے، ان نہیں کرتا، ان نہیں کرتا، لیکن بھی نہیں کرتا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اور کأن وہ بھی اسی طریقے پر نہیں کرتا، اور ان کرتا ہے، مخفف ان مخفف من المثقلہ، یہاں بھی ضمیر شان اس کا اسم لکھے گا، اور یکون کے اندر ضمیر جو ہے نا یہ بھی ضمیر شان ہے، سمجھے، دونوں ضمیر شان ہے، جب ضمیر شان ہے تو ان کا کوئی مرجع نہیں ہے، اس لیے ان کا کوئی مرجع نہیں، کچھ پہلے پڑھ گیا، ایک مفسر نے، جو میں سفر میں تھا تو اس نے 30 سال سے 35 سال سے تفسیر پڑھا رہے، کہتے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ یکون کی ضمیر کس طرف راجع، سمجھے، یکون میں اسم نکالیں گے، قد اقترب اجلہم یہ اس کے لیے خبر بنے گا، یہ ضمیر کس طرف راجع، اور انہ میں یہ ہو ضمیر کس طرف راجع، ترکیب بھی اس کی اس سے بن بھی نہیں رہی تھی، سمجھے، مجھے مستحضر نہیں تھا لیکن میں نے اجتہاد کر کے بتا دیا اس کو، لیکن پھر بعد میں جا کر کے املاء ما من بہ الرحمن من وجوہ الاعراب لجمیع القراءات فی القرآن، اور اس کا دوسرا نام ہے التبیان لاعراب القرآن، اس میں دیکھا بڑی پیاری چیز ہے، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات جو ہیں ان کے مطالعے میں یہ کتاب رہتی تھی، اس کا نام ہے التبیان لاعراب القرآن، 2 جلدوں میں التبیان لاعراب القرآن، لیکن کتب خانے والے اس کا نام انہوں نے مقرر کیا، پاکستانی کتب خانے، املاء ما من بہ الرحمن من وجوہ الاعراب لجمیع القراءات فی القرآن، کتب خانے والے بیوقوف ہے، انہوں نے یہ نام، جبکہ یہ اس کا نام نہیں ہے، حضرت نے پوری کتاب جو 2 جلدوں میں لکھی، لکھنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں ھذا املاء ما من بہ الرحمن، یہ اللہ کے احسانات جو مجھ پر املا فرمائے، اس آخری عبارت کو دیکھ کر کے کتاب کے اول میں لگا دی۔ اب بیروت سے آتا ہے التبیان لاعراب القرآن، اور پاکستان میں املاء ما من بہ الرحمن، کتاب ایک ہے، 2 جلدوں میں، ہمارے جامع صدیقیہ کے کہ مدرس نے بھی ماشاءاللہ دونوں نسخے لے کر کے رکھے تھے، سمجھے، وہ بھی 2 نسخے، میں نے اسے کہا اللہ کے بندے یہ ایک ہی چیز ہے، نہیں، میں نے کہا ایک ہی چیز ہے، یہ نام الگ ہے، کتب خانے بے وقوف ہے تو آپ کیوں بے وقوف ہے، سمجھے، تو فرمانے لگے کہ نہیں، تو میں نے کہا شرط رکھیں گے، اگر یہ دونوں ایک ہو گئے تو آپ کتاب مجھے دیں گے، ایک نسخہ تو مجھے دیں گے، زائد ہے آپ کے پاس، نسخے بڑے وہ تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اسپیشل تھے،
اب میں نے کہا املا محمد نبی الرحمن کی ایک جلد مجھے دے دو اور آپ التبیان کی پہلی جلد لے لو اور اس میں سورہ فاتحہ دیکھو، میں یہاں سے عبارت پڑھتا ہوں۔ میں نے یہاں سے عبارت پڑھی، وہ دیکھ رہے بالکل وہی ہے۔ پھر میں نے کہا فلانا آیت کھولو، آپ کی مرضی ہے جہاں بھی چاہو، وہ کھولا، میں عبارت پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں یار یہ تو اسی طرح۔ پھر میں نے کہا تیری مرضی ہے جہاں سے بھی آپ چاہیں، تو کہتے یہ تو ایک ہی لگ رہا۔ میں نے کہا ان کو چھوڑو، اب کتاب دے دو، سمجھے؟ ان باتوں کو چھوڑو، اب کتاب دے دو۔ وہ کتاب الحمدللہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے، سمجھ شریف میں کی نحو پڑھاتے ہیں یہ حضرات، صرف نحو سمجھ شریف میں کی نہیں، اور اس طریقہ پر ہوتا ہے جی۔ وہ کتاب مجھے انہوں نے دے دی۔ یہی حال ہے شیخ الاسلام ابن قیم کی کتاب ہے الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی۔ دوسرا اس کا نام ہے الداء والدواء۔ اب کتب خانے والی مکار ہے، وہ الداء والدواء سے بھی، اور الجواب الکافی لمن سأل عن الجواب الشافی، الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی۔ تو اب ان کو کتب خانے والے چھاپتے ہیں، تو اس کو آپ دیکھیں گے واہ واہ واہ، لے کر کے آئیں گے، جب پڑھیں گے چیز ایک ہی ہے، نام انہوں نے الگ الگ کر کے بیچ رہے ہیں۔ یہی حال ہے آپ کی یہ جو الطالق الفصیح ہے، الطالق الصبی، مشکات کی شرح مولانا کی، یہ اس زمانے میں جب کہ اس کا نسخہ تھا، اللہ بیروت میں ان حضرات نے نقل کر کے تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے اپنے نام پہ شرح کر کے چھاپا۔ اب وہ اصل چیز آ گئی، اس کا نام ہے شرح الطیبی، تجوی نہیں پڑھنا، سمجھے؟ شرح الطیبی، وہ طیبی کی شرح جب آ گئی تو اب آپ دیکھیں گے آپ کے الطالق الصبی کا بستر گول ہوگی، سمجھ شریف میں ہے کہ نا؟ تو یہ تو ہوتا ہے۔ یہ جو معراج محمد بارق ہے، جو قدیمی کتب خانے کا داڑھی منڈا ہے، عباسی کتب خانے کے حبیب بھائی، وہ بھی داڑھی منڈا ہے، چھوٹی سی داڑھی کبھی رکھتا ہے۔ ان کو وہ کتابوں کے ہم آپس میں جب بیٹھتے ہیں وہ معلومات ہے کہ ماشاءاللہ کہ ایک شیخ الحدیث اعلیٰ سے اعلیٰ، اس کو وہ معلومات نہیں، صرف کتابوں کے نام معلوم نہیں ہے، کتابوں کے مندرجات بھی معلوم ہیں ان کو، سمجھے؟ کتابوں کے نام بلکہ کتابوں کے مندرجات۔ کہتا ہے کہ یار مولوی ہم نے صرف دو دیکھے، مفتی نظام الدین اور مولانا آپ کے یہ جو تھے مفتی کفایت اللہ فیوچر کالونی والے، سمجھے؟ بڑے آدمی تھے مولوی صاحب، خیال کر لینا۔ تو یہ ان اسان یکون، اب بتاویل مصدر ملکوت پر عطف ہوگا، یہ لم ینظروا کے ساتھ متعلق ہوں گے۔ لم یؤمنوا بہذه الامور، ان صفات پر اگر ان کا ایمان نہیں ہوگا تو فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اس کے بعد کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے؟ بعدہ بھی ظرف یؤمنون کے لیے، بأي حدیث بھی یؤمنون کے ساتھ متعلق ہے۔ من یضللہ اللہ فلا ہادی لہ، خدا جس کی گمراہی کا حکم دے دے، فلا ہادی کائن لہ، تو اس کے لیے میں گمراہی کرنے سے ترجمہ نہیں کرتا چونکہ جبریہ کی تائید ہوتی ہے۔ من یضللہ اللہ، اللہ جس کی نسبت کرے گمراہی کی طرف یا گمراہی کا حکم دے دے، فلا ہادی کائن لہ، اس کو ہدایت کرنے والا کوئی نہیں۔ وَيَذَرْهُمْ، یہ جملہ استئنافی ہے، وَيَذَرْهُمْ يَعْمَهُونَ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، یہ اندھے ہیں اپنی سرکشی کے اندر۔ یہ مسئلہ ہو گیا مولانا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قیامت کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ ڈرانے کے لیے اس قسم کے نافرمان لوگوں کو لے۔ یسألونک عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، ایان مرساہا، اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے؟ ایان مرساہا، اصل میں مرسا کہتے ہیں کشتیوں کی جو لنگر گاہ، یہاں پر جو ان کا اسٹاپ ہوتا ہے اس کو مرسا کہتے ہیں، سمجھے؟ ایان مرسا، کشتیاں کر کے وہاں پر رک جاتی ہیں۔ تو قیامت کا سلسلہ آخری کیا ہے؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرسا، ایان خبر مقدم بنے گا، مرسا مبتدا مؤخر، ایان ظرف بنے گا ثابت کائن کے لیے۔ اس کے واقع ہونے کا وقت کیا ہے؟ قل انما علمها کائن عند ربی، قیامت کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا، اس کی وقت میں اس کو ظاہر نہیں کرے گا، کوئی نہیں کر سکتا الا ہو، مگر اللہ کی ذات۔ یہ ہو لا یجلی کا فاعل ہے، لوقتھا اس کے ساتھ متعلق ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ، قیامت بہت بھاری ہے
ثقلت الساعۃ قیامت بہت بھاری ہے آسمان و زمین پر، لا تأتیکم الا بغتۃ یعنی اس کے خوفناکی کی وجہ سے تباہی ہوگی مولانا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ تباہی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مخفی چیز، ہر مخفی چیز ویسے بھی ثقیل ہوتی ہے۔ ہاں علماء کرام، مخفی چیز کیا ہے؟ ثقیل ہوتی ہے، سمجھے؟ ہمارے مدرسے میں آپ کے پیچھے جاسوس لگے ہوئے، ذہنی ٹینشن کتنا ہوگا آپ کو؟ وہ جاسوس کون ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ تو جو چیز مخفی ہوتی ہے نا، جو چیز مخفی ہوتی ہے مولوی صاحب، وہ ہوتی ہی ثقیل ہے۔ ایک تو اس کی ہولناکی کی وجہ سے اس کو ثقیل قرار دیا، دوسرا ایک مخفی ہے، مخفی چیز اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ثقیل، اور جتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی مخفی ہے۔ اب تم بتاؤ دنیا میں جتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہے وہ مخفی ہوتی ہے، قیمتی چیزیں، سونا ہے، چاندی ہے، زمین میں چھپے ہوئے، سمجھے؟ جمعے میں ایک گھڑی ہے جس میں جو بھی دعا کرو قبول ہوتی ہے، وہ گھڑی کسی کو پتہ نہیں ہے، سمجھ رہی میں؟ صلاۃ الوسطیٰ وہ قیمتی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، 40 تک اقوال اس میں ہے۔ اور جب مفسرین و محدثین کسی چیز میں قول کریں تو اس کا مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی مارتے ہیں۔ علم یہ علم نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا 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 ہے، یوں بھی کہا ہے، یوں بھی کہا، یہ تھوڑے علم ہے، یہ تو جہالت ہے۔ العلم صفت توجب تمییزا بحیث لا یحتمل النقیض، علم وہ صفت ہے کہ معلوم کو بالکل ممتاز کرتا ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ ہے، یہ کون سی چیز ہے؟ یہ پھول بھی ہو سکتا ہے، یہ پھول بھی ہو سکتا ہے، یہ کپڑا بھی ہو سکتا ہے، یہ پلاسٹک بھی ہو سکتا ہے، یہ کپڑا بھی ہو سکتا ہے، پلاسٹک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو کیا پتہ چلا پلاسٹک ہے یہ کپڑا ہے؟ تو آپ کو تو علم تو نہیں ہے نا، ایسا سمجھ میں؟ جی اسم اعظم کے بارے میں الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ربنا افرغ علینا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، ربنا ما خلقت هذا باطلا، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له هو الحی لا اله الا هو المخلصین۔ ان سب کا مطلب کچھ معلوم ہی نہیں ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا صمد یا حی یا قیوم یا مہیمن، ان 7 میں سے ایک ہے، ہو سکتا ہے، سمجھ؟ تو یہ علم تھوڑا ہی ہے، یہ تو جہالت ہے۔ تو تو بتا دے کہ کون سی چیز ہے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم۔ فرمائیے یہ سب جہالت ہے۔ قل ربی عالم بعدتہم، اصل عالم اللہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اے جنہ دا پترا، قل انما علمها کائن عند ربی لا یجلیہا، اس کو ظاہر نہیں کرے گا لوقتہا، اس کے وقت میں کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، الا ہو مگر اللہ کی ذات، ثقلت الساعۃ وہ قیامت بھاری ہے، فی السماوات والارض آسمان و زمینوں پر، لا تأتیکم الا بغتۃ نہیں آئے گی مگر یہ کہ اچانک، یہ حال بنے گا بغتۃ، تاتی کی ہی ہے ضمیر سے، یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں اس طرح لگتا ہے کہ کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ اس سے بخوبی واقف ہے۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ یسألونک کہ کاف سے کأنک حفی عنہا پورا جملہ حال بنے گا۔ قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہے، خواہ فضول بحثوں میں لگ۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے بتاتے ہیں کہ قیامت کیا ہے، مجھے تو اپنے نفع نقصان کا علم نہیں ہے، قیامت کا علم کیا ہے، سمجھے؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، ہاں میرا پروردگار چاہے، سمجھے؟ یہ مستثنی منقطع کہہ کر کے چھوڑ دو۔
ولو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب کو جانتا لاستکثرت من الخیر، تو بہت سے مال اپنے لیے جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا، ان انا الا نذیر، میں تو نذیر ہوں للکافرین وبشیر لقوم یؤمنون۔ اڑے ہو گیا۔ حضرت اقدس مولانا محمد عمر اشرفی، دیکھو لو کس کے لیے آتا ہے؟ لو آتا ہے انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول۔ انتفاع ثانی مال کثیر جمع کرنا، یہ منتفی اس وجہ سے ہے کہ میں علم غیب جانتا بھی نہیں، علم غیب جانتا بھی۔ آیا سمجھ؟ مال کثیر میں جمع نہیں کر سکا، اکٹھا نہیں کر سکا، وہ کیوں؟ مال کثیر منتفی اس وجہ سے کہ اللہ کا بلا علم غیب منتفی۔ آیا سمجھ؟ حضرت فرماتے ہیں محمد عمر اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی آسان سی بات ہے، دیکھیں گے شرط و جزا دونوں منتفی ہے، کیا ہے؟ لو انتفاع کے لیے آتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خیر تو آپ کے پاس موجود ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، تو خیر کثیر آپ کے پاس جب موجود ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب جزا منتفی نہیں ہے یہ موجود ہے تو علم غیب بھی منتفی نہیں، وہ بھی موجود ہے۔ تو آپ کہیں کہ حضرت ہم نے سنا تو یہی ہے کہ لو آتا ہے انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، جزا منتفی ہوتے ہیں اس وجہ سے، شرط کے انتفاع کی وجہ سے، لیکن یہ عجیب لو ہو گیا کہ جس کا جزا بھی آپ نے موجود کر کے دکھا دیا اور اللہ آپ کا بھلا کرے خود جو شرط ہے وہ بھی موجود ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس طریقہ پر ہمارے حضرت کے استدلالات ہیں۔ مناظر تھے، مغالطے میں بڑے ماہر تھے، مغالطہ دیتے تھے لوگوں کو، تحریف کر کے لوگوں کا دماغ خراب کرتے۔ یہ تو آپ یہ سمجھ لینا، انا اعطیناک الخیر الکثیر، وہ خیر کثیر آخرت کی خیر مراد ہے، اور قرآن میں خیر دو جگہوں پر آتا ہے، دو طریقے سے، خیر معرف باللام آ جائے اس سے مال مراد ہوتا ہے، اور منکر اگر آ جائے تو اس سے عام نیکیاں مراد ہوتی ہیں۔ منکر آ جائے تو عام نیکیاں اور مال بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے معرف باللام جب آئے گا تو ہمیشہ اس سے مال مراد ہوگا۔ تو اب معنی یہ ہے بفرض المحال، اگر میں علم غیب جانتا تو بہت سے مال اپنے لیے جمع کرتا، لاستکثرت من المال من الخیر من المال، کثرت سے میں مال جمع کر لیتا، لیکن یہ کہ مال منتفی اس وجہ سے علم غیب منتفی یہ۔ اور سورہ کوثر میں جس خیر کثیر کا اس بات کیا گیا ہے وہ تھوڑا ہی مال ہے، وہ آخرت کے اللہ آپ کا بھلا کرے بھلائیاں، اور اس میں پھر حوض کوثر بھی ہے اور بہت سی چیزیں جیسے کہ بخاری میں آپ پڑھیں۔ اور پھر کس قسم کا اللہ ہو گیا جس کے جزا کو آپ نے موجود کر کے دکھایا دنیا میں، جبکہ لو آتا ہے انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، اور آپ بتاتے کہ جی موجود ہے۔ اس لیے جو موجود ہے وہ اور چیز ہے، اور جو منتفی ہے وہ اور چیز ہے۔ ما مسن یسو کا عطف ہے لاستکثرت پر، اگر غیب جانتا تو کثرت سے مال جمع کرتا، اگر غیب جانتا تو ما مسن یسو لما مسن یسو، مجھے کوئی نقصان اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون۔ یہ ہو گیا مولانا، یہاں تک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد شرک پر یہ کہ توبیخ ہے، زجر اور توبیخ شرک پر۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہ اللہ جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، وجعل منها زوجہا، اور اسی نفس واحدہ آدم سے اس کی بیوی کو بنا دیا، لیسکن الیہا، تاکہ آدم کو یہ کہ سکون اور راحت حاصل ہو جائے بیوی سے۔ اس لیے ساتھی یہ کہ جلدی کوشش کریں، سکون جو ہے نا، سکون تو بیوی کے ساتھ ہے، سکون ورنہ آدمی کونی بنتا ہے، بیوی ہو تو سکون ہی ہے ورنہ تو پھر کونی ہے، ایسے میں۔ لیکن یاد رکھ لینا بیوی اگر دیندار نہ ہو تو انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ وہ سکونی نہیں آپ کو کونی بنا دے گی، سکونی نہیں بلکہ کیا ہے کونی بنا کر کے چھوڑ دے گی۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ بڑھاپے سے پہلے جو، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا محتمم کی بیٹی نہ ہو، عالم کی بیٹی نہ ہو، کسی بھی عالم کی بیٹی نہ ہو، اور خود عالم فاضلہ بھی نہ ہو، اعلیٰ اونچے خاندان کے مالدار بھی نہ ہو،
اور غریب قسم کا ہو، دیندار ہو، پھر سکھ کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ آئے سمجھ؟ بس اس کے زیادہ میں، ورنہ یہ کہ میں تو ادھر ہی ہوں جب تک میں زندہ ہوں، اگر مر گیا تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر زندہ ہو گیا اور تو پھر آپ تجربہ کر کے پھر آپ روئیں گے، پھر کہیں گے استاد جی آپ نے صحیح تو کہا تھا لیکن مسئلہ خراب ہو گیا۔ یہ جو وفاقی وہ ہے نا، وہ تھے فاضلات، راشدات، عالمات، سمجھے؟ عالمات، فاضلات، راشدات، مفسرات، محدثات، حافظات، فقیہات، مجتہدات، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ذلیلات بھی ہے، یہ کیا ہے؟ ان کی اکثریت ذلیلات بھی ہے۔ آئے سمجھ میں؟ اس لیے خیال کر لو۔ آپ کو تو ماشاءاللہ آپ نے شادی کر دی عالمہ فاضلہ سے، لیکن اس کی عبارت آپ سے اچھی ہے، اس کو ترکیب آتی ہے اور آپ کو آتی نہیں ہے، پھر کیا کرو گے؟ آئے سمجھ میں؟ پھر کیا کرو گے مجھ سے؟ تو آپ کی کیا حیثیت اس کی نگاہ میں ہوگی؟ آئے سمجھ میں؟ ہمارے حضرت یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں، حضرت کی بہو ہے، بہت دیندار خاتون ہے وہ ماشاءاللہ، لیکن اتنے ذہین ہیں، اتنے ذہین ہیں۔ حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ مسئلہ بتایا، مسئلہ اس طرح ہے، لیکن جا کر کے کتاب میں دیکھا تو میری بہو کی بات صحیح نکلی، میری غلط۔ فرمایا 20 مسئلے غلط ہو گئے۔ بعض خواتین بڑی تیز ہوتی ہیں، یہ علامہ سمرقندی کی بیٹی بھی اسی طرح تھی، لیکن اس کے مقابلے میں کاسانی آ گیا، تو کاسانی تو غضب کا ذہین تھا۔ سمرقندی نے فاطمہ کا نکاح بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں دیا، لیکن کاسانی جیسے کنگلے کو دیا۔ کاسانی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، علامہ کاسانی، صرف شرح لکھی تحفۃ الفقہاء کے، شرح کتابہ فزوجہ ابنتہ، سمجھے؟ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ آیا؟ بس آپ کو بتا دیا، خیال کر لینا مول صاحب۔ لیسکن الیہا یہ جعل کے ساتھ متعلق ہے۔ فلما تغشا، اب دیکھ لینا، فلما تغشا، جب اس کے ساتھ ہم بستری کر دی، ڈھانپ لیا اس کو، حملت حملا خفیفا، معمولی وہ حاملہ ہو گیا، حمل اس نے اٹھایا، فمرت بھی، اس کو لے کر کے چلنے لگی، فلما اسقلت، جب بوجھ معلوم ہو گئے، بوجھ محسوس کرنے لگے، دعوا اللہ ربہما، میاں بیوی دونوں نے اللہ سے دعا کر دی، یقولا نے یہ کہتے تھے، لئن آتیتنا صالحا، اگر آپ ہمیں نیک اولاد دے دیں گے، لنکونن من الشاکرین، فلما آتاہما صالحا، جب ان کو صالح اولاد مل گئی، جعل لہ شرکا، اللہ کے شریک انہوں نے بنایا، فیما، اس بچے میں کہ آتاہم اللہ، اللہ نے جو ان کو دیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھیک نہیں ہے، فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے کہ یہ جو شرک کرتے ہیں یہ لوگ۔ اڑے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یہ وہ آیت ہے کہ دیکھیے، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، آدم ہے، وجعل منہا زوجہا، حوا ہے، لیسکن الیہا، سے نکاح ہو گیا، آدم کو سکون حاصل ہو گیا، فلما تغشا، آدم علیہ السلام نے ہم بستری کر دی، حملت حملا خفیفا فمرت بھی، بیوی حاملہ ہو گئی، اس کو لے کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، پھرتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، حمل کو لے کر کے، فمرت بھی چلتی ہے، فلما اسقلت، جب بوجھ معلوم کرنے لگی، دعوا اللہ ربہما، میاں بیوی دونوں نے دعا کر دی، آدم نے اور حوا نے، لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ صالح اولاد دے دیں گے، نیک وکار، لنکونن من الشاکرین، فلما آتاہما صالحا، اللہ نے نیک اولادوں کو دے دی، جعل لہ، آدم نے اور حوا نے دونوں نے، جعل للہ شرکا، انہوں نے اللہ کے شریک بنایا، فیما، اس بچے میں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آتاہما، جو اللہ نے ان کو دیا، وتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند ہے یہ جو شرک کرتے رہتے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ حضرت حوا کی کوئی اولاد زندہ نہیں ہو رہی تھی، شیطان نے آ کر کے بتایا اس کا نام عبد الحارث رکھ دو، تو پھر یہ کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، بچے تیرے بچیں گے۔ انہوں نے نام رکھ دیا، نام رکھنے کے بعد بچہ ہو گیا، لہذا یہ آدم اور حوا دونوں نے شرک فی التسمیہ کا ارتکاب کیا، دونوں نے شرک فی التسمیہ کا ارتکاب کیا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دونوں کو مشرک بنا کر کے چھوڑ دیا نبی کو۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا عبد الغنی جاجری فرماتے ہیں، سیوطی اگر موجود ہوتا تو اس کے منہ پہ میں جوتا مارتا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہو گیا مولانا؟ تو اب سمجھو،
اس بارے میں جو روایتیں وہ تو بالکل ان کی بنیاد ہی نہیں ہے، موضوع قسم کی روایتیں۔ باقی مسئلہ رہ گیا، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ قرآن کا، تو اس کے بارے میں آپ یہ سمجھ لینا، یہ جو جعل لہ شرکا ہے، جعل لہ شرکا، یہ جعل کی ضمیر ان کی اولاد کی طرف راجع ہے۔ اے جعل اولادہما، آدم علیہ السلام کی جب اولاد پیدا ہو گئی، جعل اولادہما شرکاء للہ، وہ اللہ کے لیے انہوں نے شریک بنا دیا۔ دلیل اس کی یہ ہے، آگے فتعالوا عما یشرکان نہیں ہے، عما یشرکون ہے۔ جعل لہ، اے جعل اولادہما، جعل اولادہما للہ سبحانہ و تعالی شرکاء، اللہ کے لیے انہوں نے شریک بنا دیا۔ اللہ کے لیے اس کو سمجھ لینا مولانا۔ اور دلیل یہ ہے کہ آدم اور حوا دو ہے، تو فتعالی اللہ عما یشرکان نہیں ہے، عما یشرکون ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی اولادی مراد ہے۔ ایک مسئلہ کہہ دو۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھو، اما حوا ہمیشہ جوڑا بچہ دیتی تھی، ایک نہیں۔ فلما آتاہما صالحا، جب اللہ پاک نے ان کو صالح دے دیا، صالحین دے دیا۔ بولو، کبھی بھی اما حوا کا اس طرح نہیں ہوا کہ ایک بچہ پیدا کرے، سمجھے؟ وہ جوڑے پیدا کرتے تھے۔ تو اب یہ جوڑے اولاد ان کے ہر شفٹ پہ، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، چھٹے پارے کے اندر آدم علیہ السلام حضرت حوا کی بچہ اور بچی پیدا ہوتی تھی اس شفٹ میں۔ آج اللہ آپ کا بھلا کرے، منگل کو بچہ اور بچی، اور پھر چند دنوں کے بعد پھر بچہ اور بچی۔ اس شفٹ کے بچے کو اگلے والی شفٹ کے بچی کے ساتھ نکاح کرا دیتے، اور اس شفٹ کے بچے کو اس پرانے اللہ سابق بچی کے ساتھ نکاح کر دیتے۔ حابیل اور قابیل کا تو اسی پر لڑائی ہوا نا، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو ان کی اولاد دو دو ہوتی تھی، تو اس لیے جعل لہ شرکاء، وہ دو بچے دو اولاد ان کی، وہ شرک کرنے لگے، آگے شرک انہیں سے شروع ہو گیا۔ باقی نبی کو مشرک بنا دینا، یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جی، یہ دو باتیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، فلما تغشا حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اسقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، یہاں تک لیسکن الی آدم علیہ السلام کا مسئلہ تھا۔ آگے جن سے مرد، فلما تغشاہا، جن سے مرد اور جن سے عورت مراد ہے۔ اب یہ کٹ گیا جی، جن سے مرد اور جن سے عورت، کسے باشد، کوئی بھی ہو۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، ثم رددنا اسفل سافلین والتین والزیتون وطور سین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ انبیاء ہے، یہ محمد رسول اللہ، لیکن اس انسان سے محمد رسول اللہ مراد ہے۔ اب آگے کرو، ثم رددناہ، پھر ہم نے اس انسان کو لوٹایا اسفل سافلین کی طرف۔ تو محمد کو اسفل سافلین کر دیا، تو اس لیے اب اس سے مطلق انسان مراد ہوگا، اب اس سے انسان مطلق ہی مراد ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے۔ اڑے چوکرا، کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا؟ جی، جب یہ سمجھے تو یہاں تو اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، لیسکن الیہ تک تو آدم اور ان کا قصہ تھا، آگے مطلق جوڑے کے مرد اور عورت کا، انہی کا ذکر ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سمجھے؟ جیسے اس جوڑے کو پیدا کیا، یہ تو موحدین ہیں، لیکن کبھی جوڑے اس قسم کے مشرک بھی ہوتے ہیں، شرک کرتے، اس کا آدم سے کوئی تعلق نہیں، ان کی اولاد سے، مطلق یہ کہ مرد اور مطلق اس کی بیوی مراد ہے۔ اڑے ہو گیا، خیال کر لینا مولانا، ٹوپی نہ گرے سے۔ فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما فتعالوا ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا اللہ کے شریک بنا لیتے ما ایسے بے جانوں کو کہ لا یخلقون شیئا، جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہ یخلقون، وہ خود پیدا شدہ ہے، ولا یستطیعون لہم نصرا، ان کی مدد نہیں کر سکتے، ولا ینصرون انفسہم، نہ اپنی مدد کر سکتے نہ کسی اور کی مدد کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر آپ ان کو پکاریں گے، إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف یہ کہ بلائیں گے، لا يتبعوکم، تمہارے پیچھے نہیں چل سکتے۔ بت کو کہو، اے رشہ، رشہ سو بازار تو سمجھا،
اور بت تو ایسے ہی کھڑے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اور بتوں سے کیا ہوگا، وہ کیا آپ کے پیچھے چلیں گے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، سیدھے راستے کی طرف اگر آپ ان کو بلائیں گے، لا يَتَّبِعُوكُمْ، تمہارے پیچھے پیروی نہیں کر سکتے، ختم۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، تمہارے سامنے بات برابر ہے، أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، ان کو پکارو یا یہ کہ تم خاموش رہو، تمہاری مرضی ہے۔ مولانا أَدَعَوْتُ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، یہ خبر مقدم بنے گا، سمجھے، اور حمزہ اس کے لیے تسویہ کے لیے أَدَعَوْتُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اس طرح ہوگا، دعاؤکم ایہم وسمتکم، دعاؤکم ایہم وسمتکم، تمہارا ان کو پکارنا، وسمتکم تمہارا خاموش رہنا، سواسیان علیکم، یہ تم پر برابر ہے، دعاؤہم یا دعاؤکم ایہم، تمہارا ان کو پکارنا، وسمتکم یا یہ کہ تمہارے یہ کہ خاموش رہنا، سواسیان علیکم، وہ تمہارے بر، اس قسم کے بتوں کو پکارو تب بھی کوئی فائدہ نہیں، یا خاموش رہو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اڑے ہو گیا نہیں ہو گیا، یہ مبتدا بنیں گے، ام انتم صامتون مبتدا خبر، اور دعوتم فعل با فاعل مفعول مل کر کے یہ جندا پترا کیا بنیں گے، یہ بطویل مصدر مبتدا ہی بنیں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، یہ ہو گیا جی۔ حمزہ تسویہ میں کوئی ان من کی ضرورت نہیں ہے، سمجھیں، باقی قرآن میں آتا ان تصوموا خیر لکم وان تصدقوا خیر لکم، ان آ گیا مصدر کی تعویل میں اس نے کر دیا، لیکن حمزہ تسویہ میں ان من کچھ بھی نہیں ہوتا، ان من کچھ بھی نہیں ہے۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا، ہاں چوکرا صحیح ہے، اللہ قبول کرو۔ حمزہ تسویہ میں اسی طرح ہوتا، اور کبھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ فعل کو ویسے مبتدا بناتے پھنس جاتے ہیں، سمجھی، تو وہی تعویل معویل کرتے ہیں۔ ستعرف قدرہ ان فتح فاہو تسمع بالمعیدی خیر من ان تراہو، آپ کی نحمیر کے حاشیے پہ لکھا ہوا، ستعرف قدرہ، اس کی مرتبہ کو پہچان لو گے، ان فتح فاہو، جب اپنا منہ کھولے گا، فاہو کا معنی فمہو، جب منہ کھولے گا، بروئی میں کہتے ہیں باخٹ، سمجھے، تو منہ پٹ جب آئے گا، منہ کھولے گا تو تمہیں پتہ چلے گا۔ ان الذین تدعونہم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں، مخلوقات ہیں، سمجھے، یہ بشرطے کہ انسان ہوں، ورنہ تو یہ کہ پتھر تو پتھر ہے۔ ان الذین تدعونہم من دون اللہ عباد امثالکم، موصوف صفت خبر بنے گا ان کے لیے، فدعوہم، ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، پس چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دے دے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ظاہر ہے کہ کوئی بھی صورت نہیں۔ الہم ارجل، اب ہوگا بتوں کے لیے، سمجھے، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں کہ جن سے یہ چلیں گے، ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہے کہ جن سے پکڑیں گے، ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جس سے دیکھیں گے، ام لہم آذان، یا ان کے کان ہے کہ یسمعون بہا، جن سے سنیں گے۔ قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دو کہ اپنے معبودوں کو پکارو، ثم کیدونی، پھر یہ ہے کہ مجھ سے مکاری کرو، اب تدبیریں کرو میرے ساتھ، ولا تنظرونی، اور مجھے مہلت نہ دو، دیکھتے کہ کیا کرو گے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ناصر اور میری مددگار اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے قرآن مجھ پر اتارے ہیں، وہ یتولی الصالحین، نیکوکار لوگوں سے وہی دوستی رکھتا ہے، وہ یتولی الصالحین، نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ ولی جی ان کا اسم ہوگا مضافہ فعل، اور اللہ موصوف، الذی نزل کتاب پورا جملہ اس کے لیے صفت ہے، یہ خبر بنے گا، اللہ آپ کو بلا کرے ان کے لیے، ہو گیا مولانا، اور وہ یتولی الصالحین، یہ نزل پر عطف ہے، یہ بھی الذی کے تحت داخل ہوگا۔ والذین تدعونہم من دونہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، یہ مبتدا ہو گیا، لا یستطیعون نصرکم، تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا ینصرون انفسہم، اور نہ اپنے یہ ہے کہ وہ مدد کر سکتے ہیں، ولا انفسہم ینصرون، وان تدعوہم الی الہدیٰ، سیدھے راستے کی طرف اگر آپ ان کو پکاریں گے، لا یسمعون، تمہاری آواز کو سنیں گے بھی نہیں، وتراہم ینظرون الیک، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہم لا یبصرون، وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہم لا یبصرون، کو کچھ بھی نظر، یہ بتوں کے بارے میں دیکھا آپ نے، بتوں کیسے مجسم ہوتے، بت دیکھے کبھی؟ ہاں
بت یہ دیکھو نا، یہ بت ہے، بولو ایسے سمجھ یہ جی بالکل. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، یہ حال ہے ہم ضمیر سے. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور حال یہ کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دے دو میرے پیارے. یہ آداب دعوت کا آداب بدعوت بیان فرما رہے ہیں کہ دعوت توحید آپ دیں تو اس کے آداب کیا ہے. اس کے آداب: خُذِ الْعَفْوَ، معافی کو اختیار کر لو. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دے دو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلین اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جاہل لوگوں سے ان سے ایک روگردانی کر دو. جن کے لیے استعداد سوچنے سمجھنے کی استعداد ان کی ختم ہے تو ان کے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، ان سے روگردانی کر دو. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے، چونکا اور وسوسہ آ جائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. إِنَّهُ سَمِيعٌ لِدُعَائِكَ، اللہ تیری دعاؤں کو بھی سنتا ہے، اور عَلِيمٌ بِأَحْوَالِكَ، تیرے حالات کو بھی جانتا ہے. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو لوگ شرک سے بچتے ہیں، اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جاتا ہے، ان کو چھو لیتا ہے، تذکروا، تو اچانک چونک پڑتے ہیں اور یہ ہے کہ یاد دہانی سے کام لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، بس یہی لوگ ہے کہ اچانک یہ دیکھنے والے، یعنی دل کی آنکھوں سے یہ لوگ دیکھتے ہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھتے. وَإِخْوَانُهُمْ، اور شیاطین کے جو بھائی ہے، اخوانوں کا معنی اخوان الشیاطین، اور شیاطین کے جو بھائی، یمدونہم فی الغی، وہ کشی اور گمراہی کے اندر اپنے بھائیوں کو مہلت دیتے ہیں. ثم لا یقصرون، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی بھی نہیں کرتے. یہ ہو گیا اخوان مبتدا، اور یمدون فی الغی اس کے لیے خبر ہے. اور اخوان الشیاطین یمدونہم، شیاطین کے اخوان اللہ آپ کا بھلا کرے، یمدونہم، شیاطین ان کو مہلت دیتے، فی الغی، اس کے اندر گمراہی کے اندر. ثم لا یقصرون، کوئی کمی نہیں کرتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب آپ ان کے ساتھ کوئی معجزہ لے کر کے فرمائشی نہیں آئیں گے تو قالوا، کہتے کہ لَوْلَا اجْتَبَیْتَہَا، آپ نے کیوں اپنے طرف سے کوئی معجزہ نہیں بنایا. لَوْلَا اجْتَبَیْتَ الْآیَةَ، آپ نے، یہ لولا تحزیز کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے. لَوْلَا اجْتَبَیْتَ الْآیَةَ، آپ نے کوئی آیت چنا نہیں، کیوں بنایا، کیوں نہیں. آپ یہ کہہ دیں میں آیتیں بناتے نہیں، معجزات نہیں بناتا. انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں پیروی کرتا ہوں ماں اس وحی کی کہ جو میری طرف وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن پاک یہ روشن دلیلیں ہیں اللہ کی جانب سے. وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے. اس لیے یہ قرآن جب روشن دلیل والی ہے تو اس لیے اس کو سنا کرو ترتیب سے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن جب پڑھا جائے استمعوا لَهُ، اس کو یہ ہے کہ غور سے سنو. وَأَنصِتُوا، خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یقیناً یہ ہے کہ تم پر رحم ہوگا اور یقیناً اللہ کی رحمتیں تم پر برسیں گے. یہ مولانا اس پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ استمعوا وَأَنصِتُوا وقت قراءۃ القرآن. استمعوا وانصتوا، چونکہ قانون یہ ہے کہ جزائی عمل کرتا ہے شرط کے اندر. استمعوا وانصتوا وقت قراءۃ القرآن. اب استمعوا کا تعلق صلوات جہریہ سے ہے اور انصتوا کا تعلق صلوات سریہ سے. امام محمد کی طرف نسبت حنفیہ میں سے وہ صلوات سریہ میں سورہ فاتحہ کی اجازت دیتا ہے، لیکن غلط ہے، کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ہے. اس لیے حنفیہ امام ابو حنیفہ اور صاحبین صلوات سریہ اور جہریہ دونوں نمازوں کے اندر اللہ کا بھلا اس کو کیا کرتے ہیں، ناجائز سمجھتے. اڑے ہو گیا نہیں ہو گیا. تو استمعوا صلوات اس کے ساتھ ہے، جہریہ کے ساتھ ہے، انصتوا صلوات سریہ کے ساتھ. استمعوا وانصتوا وقت قراءۃ القرآن، قراءت کے وقت بھی خاموش رہو. اور وقت یہی ہے، امام نے جب اللہ کا بھلا کرے ہاتھ باندھا، تکبیر تحریمہ کہا، تو اس کے بعد اب یہ ہے کہ کیا کرے گا، وہ پاپڑے نہیں بیچے گا اور کوئی ذکر نہیں کرے گا، وہ قرآن پڑھ رہا ہے. وقت قراءت قرآن وہی متعین ہے امام صاحب کے تکبیر تحریمہ کے بعد. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اب آداب قرآن، ترغیب الی القرآن اور قرآن پڑھنے کا طریقہ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا